السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم چند اور آیات کے ساتھ دوبارہ مل رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ آج بھی تقریباً 4 یا 5 آیات ہوں گی۔ آیات مختصر ہیں، جن آیات میں تھوڑی گرامیٹیکل چیزیں زیادہ ہوں گی ان میں صاف ظاہر ہے کہ زیادہ وقت لیں گے، اور یہ مختصر آیات ہیں اس لیے انشاءاللہ اس میں ہم مناسب وقت لیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی میں پہلے قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہی ہمارے پاس کیا صیغہ ہے؟ قل۔ قل پچھلی آیات میں ہم کر چکے، امر کا صیغہ ہے، انت فاعل اس کا، یہ صیغہ کس کا ہے؟ امر کا، انت اس کا فاعل۔ قل آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ لام کون سا ہے؟ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ من یہ استفہامیہ ہے، کویسچن بھی ہوتا ہے۔ من کون، لی من، اب جب من کون ہے لام حرف جر، قل لی من کس کا ہے؟ من کون، لی من کس کا، لی من کس کا ہے، کس کا، قل لی من کس کا ہے۔ اب ماں کو آپ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ماں ہمارے پاس نفی بھی ہے، سوالیہ بھی ہے، جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس موصولہ ہے۔ اب اگر میں اسے کہوں نفی تو یہ جملے پہ بیٹھتا نہیں ہے کہ ماں نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تو یہ اس کے لیے ایڈجسٹ نہیں ہو رہا۔ قل لمن، اب پہلے ہی سوال آ چکا ہے اور ماں استفہامیہ، تو وہاں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، یہ ہمارے پاس بچتا ہے ماں موصولہ، یعنی جو۔ قل آپ کہیے لیمن کس کا ہے، ما جو فی السماوات والارض آسمان و زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے کس کا ہے۔ آگے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہی فرمائیے قل للہ، پھر امر کا صیغہ آ گیا، انت فاعل، آپ کہیے للہ، لام حرف جر، اللہ اسم الجلالہ، لفظ الجلال، للہ اللہ ہی کا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا للہ الحمد، اللہ کی تمام تعریفیں ہیں۔ سو یہ مقولہ ہو گیا قل کا، اور یہ مقولہ ہے اس قل کا جو ہم پہلے کر چکے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ۔ آگے کیا ہے جی؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب، کاف تا اور با مادہ باب نون سے، کتب یکتب لکھنا، کتب فعل ماضی، اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ضمیر ہے اور وہ ہے ہوا، اس نے لکھا۔ اب کتبہ اس نے لکھا، علی نفسہ، علی حرف جر، نفسہ مرکب اضافی۔ یہ جو نفس عربی میں ہوتا ہے اس کا ایک تو مطلب ہے جان، دوسرا یہ ہوتا ہے جی، یعنی اپنے اوپر اپنے، یہاں پہ اس سے مراد ہے نفسہ اس کی جان یا اس کا جی، علی نفسہ اپنے آپ پر، کتب علی نفسہ اس نے اپنے آپ پر لکھا ہے، اور اس کا ہوا جو یہ جو یعنی فاعل ہے، جو ضمیر ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ جو اس میں ہے۔ کتب علی نفسہ اس نے اپنے آپ پر لکھا، الرحمت مفعول کتب، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ لیا ہے، مراد یہ ہے اس نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ سو قرآن مجید میں کتب علی کے ساتھ جب بھی کتبہ کے ساتھ علی آتا ہے تو اس کا مطلب فرض کرنا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ لے جی، یجمعن، اس کا پہلے مادہ نکال لیں، جیم میم عین، یہ یا تو ہے علامت مضارع، جیم میم عین، جمع یجمع،
جمع یجمعو، سو یہ پیش سے زبر ہو گئی کیونکہ یہ نون ثقیلہ کا وزن ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ جو لام ہوتا ہے فعل مضارع میں ہم نے پڑھا تھا تاکید کا جو اسلوب ہے نون ثقیلہ والا، اس میں لام بھی ساتھ ہوتا ہے. اس لام کو لام قسمیہ کہتے ہیں، یعنی یہ ایک قسم کے میننگ میں دیتا ہے. تاکید ایک تو نون ثقیلہ، پھر لام قسمیہ کی تاکید. یجمعو فعل مضارع واحد مذکر غائب، یجمعن وہ ضرور بے ضرور جمع کرے گا. سو اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا، اور وہ بھی اللہ کے لیے. کم مفعول، انتم کی ضمیر، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افعال کے ساتھ جو ضمائر ایڈجسٹ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مفعول. یہ مفعول ہی ہوتے ہیں. یجمعنکم وہ ضرور بے ضرور تم سب کو جمع کرے گا. کب جمع کرے گا؟ الی یوم القیامت، یومی چلا گیا جر الی کی وجہ سے، یوم قیامت کے دن کی طرف، مطلب قیامت کے دن میں تم سب کو ضرور بے ضرور جمع کرے گا. اب یہ جو لام قسمیہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ کی وہ قسم اٹھاتا ہے، یہ بس اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ تاکید وہ ضرور، اس کا اردو میں کوئی ترجمہ موجود نہیں ہے. وہ ضرور بے ضرور لازمی ہے، یقینی بات ہے، یہ بات طے ہے کہ وہ تم سب کو جمع کرے گا الی یوم القیامت. اب اس یوم قیامت کی صفت آ رہی ہے کہ وہ یوم قیامت کیسا ہے؟ لا ریب فیہ. اب یہ لا کون سا ہے؟ ہمارے پاس لا نفی اور نفی نارمل ہے اور نفی جنس ہے. یہ دیکھیں یہ فعل جب اسم حالت نصب میں چلا گیا اور ہلکا ہے، اعراب بھی ڈراپ ہوا ہے، اور یہ لا کہلاتا ہے لا نفی جنس، یعنی اس پوری جو وہ اسم ہے اس کی جو جنس ہے اس پورے کی نفی کر دی. ریبن کا مطلب ہوتا ہے شک. اب شک پلس مائنس ہو سکتا ہے، سو لا ریبا یہ اس کی جنس کی پوری نفی کر رہا ہے، یعنی شک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کی نفی. لا ریبا کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، فیہ فی حرف جر اس میں، کس میں؟ یہ ہا کس کے لیے ہے؟ اس دن میں، یعنی لا ریب فیہ اس دن میں کوئی شک نہیں، اس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ. الذین خسروا انفسہم اس میں موصول. اب دیکھتے ہیں نا آپ آیات میں جگہ جگہ پہ تو لکھا ہوتا ہے، یہ تو ہے، یہ تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ڈسکنیکشن ہے، آپ آگے یہاں پہ رک سکتے ہیں اور آگے بات الگ ہے، ٹاپک وہی چل رہا ہوگا لیکن بات ہے یہاں پہ کیا ہے جیسے ہم باتیں کرتے کرتے بیچ میں رکتے جاتے ہیں. سو الذین خسروا، الذین اس میں موصول یہ مبتدا بن گیا. الذین یہاں پہ بھی وہی تو ہے. الذین وہ لوگ جو خاسروا، خا سین را مادہ، خا سین را مادہ. اب باب پہچاننا ہے، چونکہ یہ واو الف فعل ماضی کی علامت ہے. انہوں نے، ہم اس کا فاعل ہے جو الذین کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. خاسرہ، خاسرہ، سامیہ، حاسبہ دو وزن ہے ہمارے پاس، تو باب سامیہ سے، حاسبہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں بہت کم ہے اس پہ. خاسرہ باب سین سے آگے. خاسرہ یخسرو خسارہ اٹھانا. خاسرو انہوں نے خسارہ اٹھایا. انفسہم کس کا خسارہ اٹھایا؟ اپنے آپ کا خسارہ اٹھایا، یعنی اپنی جانوں کا خسارہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. اب اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ انفسہم یہ حالت نصب میں مفعول ہے خاسرو کا، ہم یہ ضمیر حالت جر کی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. خاسرو انفسہم انہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی خود کے اوپر خسارہ اٹھا لیا، خود اپنی جانوں کو حاضر کر دیا خسارہ اٹھانے کے لیے. آگے بات آ رہی ہے یہاں پہ. اب یہ مبتدا ہے نا، اور یہ پورا جملہ جو خاسرو انفسہم ہے یہ صلہ ہے الذین کا، صلہ ہے. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں موصول کے بعد اس کا صلہ ہوتا ہے، تو یہ پورا ہی مبتدا بن گیا، یہ اس کی خبر ہے. فہم لا یؤمنون الذین خسروا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، پس فہم مبتدا. اب یہ پورا جملہ خبر، یہ خبر پوری ایک جملہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. فہم ہم مبتدا، لا نفی کا، یؤمنون یہ اس جملے میں اس کی خبر ہو گئی. یؤمنون، اب یہ یؤمنون کا حمزہ میم نون مادہ ہے باب افعال سے، اس کو یاد کر لیجئے. آمن یؤمن ایمان لانا، آمن یؤمن باب افعال میں اگر حمزہ میم افعال پہ ڈالیں تو بنتا ہے آمن یؤمن. یؤمنون فعل مضارع، واو نون جمع مذکر غائب، وہ ایمان نہیں لائیں گے.
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے یا نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، واو اور لہو لام حرف جر، ہو یہ مجرور ضمیر، وَلَهُ اس کے لیے ہے یا اس کا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا لام جر لام تملیک ملکیت بھی کہلاتا ہے۔ وَلَهُ اس کا ہے، ما اب سکن یسکن باب نون سے، یہ سکن فعل ماضی، ما سکن، اب پھر ماں کو ڈیسائیڈ کرنا یہ نفی سوالیہ یا موصولہ۔ نفی نہیں ہے یہ کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ، سکنہ کا سکونت اختیار کرنا، ماں نہیں ہے وہ جو سکونت اختیار کرتا ہے اس کا، تو یہ بنتا نہیں ہے۔ اس کا ہے کیا وہ سکونت اختیار کرتا ہے، نہیں بنتا۔ موصولہ اس کا مطلب ہے جو، وَلَهُ اس کا ہے، ما جو سکنہ سکونت اختیار کرتا ہے، فی اللیل رات میں، والنہاری، اب والنہاری مجرور کیوں، یہ واو عطف فی کا اثر ٹریول ہوا یہاں پر، متعلق فعل ہو گیا، اور ما کا جو ہوا فاعل ہے وہ ما، سکنہ کا فاعل ہوا وہ ما کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ رات اور دن میں سکونت اختیار کرتا ہے وہ اسی کا ہے، وہ اسی کا ہے۔ ہوا مبتدا، سمیع العلیم، السمیع العلیم، یہ دونوں صفات ہیں، سو یہ دونوں خبریں ہیں اس کی۔ بعض جگہ پر خبر آپ کو معرفہ لانی ہوتی ہے، اس میں ایک تاکید کا مفہوم، ہوا السمیع العلیم، وہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قل امر کا صیغہ، یہ مقولہ ہے پورا، اغیر اللہ اتخذ ولیہ، پہلے اس کے استفہام ہے، کوسچن، کیا، اتخذ حمزہ خا زال مادہ باب افتعال میں گیا، افتعل یفتعل، اس پہ ڈالیں یا تخذو، یا تخذو، سو اس حمزہ کو تا سے چینج کر دیا گیا، تو یہ دونوں کی مرجع کو ہو گئی تو بن گیا یتخذو، یتخذو بنانا، یتخذو بنانا، وہ بناتا ہے، اس سے یتخذو، اور یہ الف جو ہے یہ کس کی، انا متکلم فعل مضارع، اتخذو یعنی اتخذو، افتعلو، میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، انا اس کا فاعل۔ قل آپ فرمائیے، کیا، اتخذو میں بناؤں گا، اب آ جائیں اس کے اوپر، یہ مفعول اول ہے، نصب دیکھ رہے ہیں، یہ مفعول ہے، یہ تاکید کے لیے شروع میں لایا گیا ہے، اور یہ مفعول دوسرا ہے، دونوں نصب ہیں۔ قل غیر اللہ، اللہ کے سوا، اتخذو میں بناؤں گا، ولیجن کوئی دوست۔ اب آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا جب میں نے اس کو فائنلی اینڈ کیا، تو اس کا حمزہ خا ذال مادہ ہے، یہ جو چینجز کے قواعد اپلائی ہوئے باب افتعال میں جا کر، تو اتخذ یتخذو، قرآن مجید میں اتخذ یتخذو بہت بار ہے، اس کو یہیں پہ یاد کر لیجئے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا، اختیار کر لینا، اتخذ یتخذو۔ قل فاعل، قل یہ اس کا پورا مقولہ ہے، استفہامیہ، غیر اللہ کیا اللہ کے سوا، اتخذو میں بناؤں گا، ولیجن کوئی دوست۔ فاطر السماوات والارض، یہ مرکب اضافی ہے، فاطرن بنانے والا، فاطرن بنانے والا، یہ وہ خالق کے میننگ میں ہے، فاطرن، سو اسم الفاعل کا صیغہ ہے فاطر السماوات، مرکب اضافی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں فاطری، اب یہ فاطری مجرور کیوں ہے، اب پورے جملے میں غور کریں، کوئی بھی اسم حالت جر میں دو وجہ پہ ہو سکتا ہے، یا تو پیچھے حرف جر ہو، یا وہ مذکر یا وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہو۔ عربی میں حالت جر میں جانے کی اور کوئی تیسری ریزن نہیں ہے، سو پورے جملے میں کوئی کیا ہے، حرف جر ہے ہی نہیں، تو کیا ہوا، اب پورے جملے میں دیکھیں حالت جر میں ہے کون، اسم الجلالہ، یہ صفت ہے اس کی۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، آپ فرمائیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں جو فاطر السماوات والارض ہے، کون ہے اللہ، جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ امید ہے اب آپ کو یہ بات پوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ ولا یطعم، لیں جی، یہاں میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ کی گرامر روزانہ ریپیٹ ہوگی، روزانہ ریپیٹ ہوگی، پوری گرامر۔
ہوا مبتدا، یطعم خبر ہوا کی، اس کی خبر، یہ مبتدا یہ خبر. مادہ نکالیں. یا علامت مضارع ہے، تا عین میم، تین ہمارے پاس بچ گیا، 1 2 3 تین، تا عین میم. یطعم، اب آپ کے پاس مضارع میں یہ وزن کون سے ہیں؟ یفعلو. اب آپ کے پاس مضارع یہ مزید فی باب افعال سے ہے. اطعم افعل یفعل، یطعم، اطعم یطعم، کسی کو کھانا کھلانا. وَهُوَ یطعم، وہ کھانا کھلاتا ہے، یہ خبر ہے ہوا کی. وَهُوَ یطعم، وہ کھانا کھلاتا ہے. وَلَا یطعم، نہ کہ اسے کھلایا جاتا ہے. یہ یطعم کا مجہول، یفعل، عین کلمہ پر زبر آ گئی. یطعم یہ مجہول ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا، ہوا نائب الفاعل. لا یطعم، اسے کھلایا نہیں جاتا بلکہ وہ دوسروں کو کھلاتا ہے. جی کل امر کا صیغہ، انت فاعل، آپ کہیے یا مقولہ ہے. انی میں سے آنا، انا پلس آنا، آنا اسم انا. انی امرتو، حمزہ میم را مادہ باب نون، امر یامر، حکم دینا. اب امرتو میں نے حکم دیا، امرتو فعلتو، فعلتو کے وزن پر مجہول، فعلتو، امرتو مجھے حکم دیا گیا. اس کا نائب الفاعل تھا آنا، وہ بنا مبتدا، سو بن گیا انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے. اب یہ حکم کیا دیا گیا ہے؟ ان. اب ان کو پہچاننا ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ تھا اکونو، یہاں پر پیش تھی، ان نے اس کو زبر کر دیا، ہو جانے کا میننگ نکل آیا، مصدر کا میننگ. یہ فعل مضارع ناقص ہے، اکونو میں ہو جاؤں گا یا میں ہوتا ہوں. ان اکونا میرا ہو جانا، یہ انا اس کا جو ہے وہ اسم ہے. ان اکونا اولا، یہ اکونا کا خبر ہو گیا، انا اس کا اسم، اور اولا اب بیسیکلی یہ ہوتا ہے اولن. اولن اب دیکھ رہے ہیں یہ ہلکا ہوا ہے. ہلکا ہونے کی عربی میں کیا ریزن ہے؟ یا تو لا نفی جنس ہو، یا ندا ہو، یا کیا ہو، مرکب اضافی میں وہ مضاف بن رہا ہو. تو یہ مضاف بن رہا ہے اول من، اس جو کا پہلا. من موصولہ ہے، یعنی قل انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا میں ہو جاؤں، اول من پہلا اس میں سے جو جس نے ولا تکونن من المشرکین. سو قل انی امرت ان اکون اولا، مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہو جاؤں اول من، یہ خبر و اکونا ہے. اول من اسلم، وہ جو سب سے پہلے اسلام لایا. سین لام مین باب افعال، اسلم یسلم، اسلام قبول کرنا. سو من اسلم فعل مضارع واحد مذکر غائب، صلہ ہے من کا، من موصولہ ہے. من اسلم جو اسلام لایا. ولا تکونن، اور لا نہیں کا، نہیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نہیں کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگے فعل مضارع ناقص کے اندر نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے جو تاکید کا اسلوب ہے، اس لیے یہ ناہر نہیں بن رہا ہے. لا تکونن، انتا اس کا اسم ہے، تکونو سے ہے تکونن. لا تکونن، تم ہرگز نہ ہونا، من المشرکین، مشرکوں میں سے. سو اسمو تکونن انتا، اور یہ متعلق خبر، اور یعنی قائم مقام خبر کہہ لیجئے. جی کل، پھر آ گیا کل، انت فاعل امر کا صیغہ، آپ کہہ دیجئے انی اخاف. انا پلس انا اسم انا بن گیا. انا او انی دونوں ٹھیک ہیں، انا یا انی، نہیں انی ہی آئے گا، وہ انا جمع کے لیے ہوتا ہے. انی میں، یقیناً میں تاکید کا اسلوب، اخاف، خا واو فا مادہ، خافا یخاف، خافا یخوف، باب فاتحہ پہ بیچ میں واو ہے، اجوف کا قاعدہ اپلائی ہوا، بن گیا خافا یخاف، ڈرنا. اخاف فعل مضارع، انا فاعل. قل انی اخاف، کہہ دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں، کس بات سے ڈرتا ہوں وہ آگے پڑھتے ہیں ہم. یہاں پر ہے کس بات سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم. عذاب ہلکا ہے، ہلکا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مضاف بن رہا ہے. عذاب یومن، ایک دن کا عذاب، اور یہ اس کی صفت ہے، ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہاں پہ بیچ میں ایک بات ہے، وہ ہے
ان عصیت ربی، ان عصیت ربی، ان شرطیہ اگر عصیتو عین صاد یا مادہ عصا یا عصی باب زاد سے نافرمانی کرنا، نافرمانی کرنا. قل انی اخاف، میں آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی رب کی. یہ رب بھی یہاں پہ حالت نصب میں ہے چونکہ یہ مفعول ہے عصیتو کا، مفعول ہونے کی وجہ سے، اور یہ مرکب اضافی ہے. ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ایک بڑے دن، آپ کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ایک بڑے دن کے عذاب سے. جی من، اب من کو آپ نے پہچانا ہے، یہ من کیا کام کر رہا ہے. صاد را فا مادہ باب ذات سے، صرف یصرف، اس کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا، ہٹا دینا، نظر انداز کر دینا، نظر انداز کر دینا، ہٹا لیا جانا، ہٹا دینا. سو اب یہ یفعلو کے وزن پر ہے، یفعلو مجہول. من یصرف، یصرف سے مجزوم ہوا. یہ مجزوم کیوں ہوا؟ کہ من نے شرط کے طور پہ عمل کیا. من یصرف عنہ، ان حرف جر، یہ صرف یصرف ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، یعنی جس کو ہٹانا ہوتا ہے وہ ان سے آتا ہے. سو عنہ میں ہو ریورٹ ہو رہا ہے من کی طرف، جس کو من یصرف عنہ، جس سے ہٹا دیا جائے گا. من یصرف عنہ یومئذ، اس دن. یہ یومئذ کو بھی یاد رکھ لیں، یہ اس دن کے میننگ میں ہے، اور اس دن سے مراد ہے یوم قیامت. اس دن یومئذ من یصرف عنہ. اب یصرف میں ہوا نائب الفاعل ہے جو من کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. من یصرف عنہ یومئذ، جس دن، یعنی من یصرف عنہ یومئذ، جس سے اس دن ہٹا لیا جائے گا. جواب شرط آ رہا ہے فا سے کہ جس سے ہٹایا جائے گا. اب یہ ہٹانا کیا ہے؟ عذاب. وہ عذاب جو پیچھے تذکرہ آ جائے، من یصرف عنہ یومئذ، یعنی اس عذاب کو جس سے اس دن ہٹا دیا گیا. فقد رحمہ، قد رحمہ، رحمہ یرحم باب سین سے رحم کرنا، ہو مفعول، وہی یہ من کے ہے، اس کو کیا، اس پر رحم کر دیا گیا. رحمہ اس نے رحم کر دیا، ہوا فاعل، اور وہ کون ہے؟ اللہ. فقد رحمہ، اس نے اس پر رحم کر دیا. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن عذاب ہٹا دیا گیا. من یصرف، میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو، یہ ان سے آتا ہے، جس سے ہٹایا جاتا ہے، وہ جس سے ہٹایا جانا ہے وہ ان کے ساتھ جڑ کر آئے گا. اس کے بعد اس کا آخری حصہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اللہ کرے ہم سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی ہم پر رحم فرمائے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، ذَلِكَ اشارہ الفوز، ذَلِكَ الْفَوْزُ وہی کامیابی ہے. یہ المبین اس کی جو ہے یہ صفت ہے، وہی کھلی اور صریح کامیابی ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، یہ مبتدا ہی کہلایا ہوا ہے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، وہی بڑی کامیابی ہے. ان پوری آیات میں جتنی آج ہم نے کی ہیں، تھوڑی سی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو وہ اس میں آئے گی. وہ جیسے استاد ہوتا ہے نا، استاد کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے شاگرد کہاں پہ مشکل کا شکار ہوں گے. من موصولہ جو کے میننگ میں آ رہا ہے، یصرف عن، جس سے ہٹا دیا جائے گا. من یصرف عنہ، جس سے اسے ہٹا دیا جائے گا. او ہو اب آیا یہ ہو کیا ہے؟ یہ وہ عذاب ہے. میں بھی بار بار اسی لیے کر رہا تھا کہ کہیں کچھ مجھ سے مس ہو رہا ہے. من یصرف عن، جس سے ہٹا دیا جائے گا اسے. یہ ہو کیا ہے؟ عذاب. جس سے عذاب کو ہٹا دیا جائے گا اس دن فقد رحمہ، پس اس پر رحم کر دیا. اس نے اس پر رحم کر دیا. اس نے کون؟ اللہ نے اس پر رحم کر دیا. پھر یہاں پر دوبارہ آئیے، من موصولہ، یصرف فعل مضارع، من یصرف جس سے ہٹا دیا جائے گا، عنہ اس کو،
وہ کون ہے؟ یہ عذاب کو جس سے ہٹا دیا جائے گا یومئذ اس دن فقد رحمہ۔ آئیے جی ہم اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں امام صاحب۔ یہاں پہ ایک حدیث لائے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق كتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب لوح محفوظ میں جو عرش کے اوپر ہے یہ تحریر لکھی، بے شک میری رحمت میری غضب پر غالب ہے، ارشاد باری تعالیٰ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ لام قسمیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کو ایک مقررہ دن میں ضرور جمع کرے گا۔ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، سورہ الواقعہ، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت میں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن کے نقصان میں اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو کچھ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں ٹھہرا ہوا ہے سب اسی کا ہے، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی غلامی اور اس کی مخلوق ہے، اس کی غلام اور اس کی مخلوق، اور سب کے سب اس کے تسلط، تصرف اور تدبیر کے تحت ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہیں اس نے توحید عظیم اور شرع مستقیم کے ساتھ مبعوث فرمایا اور لوگوں کو اللہ کے سیدھے رستے کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ زمر میں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے نادانو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، یعنی وہ اپنی ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے مگر وہ خود اپنے بندوں کے قطعاً محتاج نہیں ہے۔ ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا اور ہاتھ دھو لیے تو یہ دعا فرمائی الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم ومن علینا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلاء حسن ابلانا الحمدللہ غیر مودع ربی ولا مکافی ولا مکفور ولا مستغنى عنہ الحمدللہ الذی اطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وکسانا من العرى وہدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضیلا الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کو تو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت سے نوازا اور کھلایا پلایا اور ہر اچھی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کو کبھی خیر بات نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ ناشکری کی جا سکتی اور نہ بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، زیب تن کر کے لباس عطا فرمایا اور ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمایا اور ہدایت سے نوازا، اور ہمیں کفر کے اندھے پن سے محفوظ فرما کر ایمان کی بینائی عطا فرمائی اور اپنی بہت سی مخلوق کے مقابلے میں ہمیں شرف و فضیلت بخشی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، پھر کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے یہ حکم ہوا کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اے پیغمبر آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ بڑے دن سے مراد یوم قیامہ، من یصرف عنہ، یعنی جس شخص سے عذاب ٹال دیا گیا، یومئذ فقد رحمتہ، اس دن فقد رحمہ، اس روز یقیناً تو اس پر بڑی مہربانی ہوئی، یعنی اللہ نے فرمایا وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا تو وہ مراد کو پہنچ گیا۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الانعام کی مزید آیات کی، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔